اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ مولانا اس سے پہلے بیان ہو رہا ہے افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ۔ من اتبع سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آگے فرمایا ہم درجات، ہم ذو درجات، ہم لہم درجات، کل بات سمجھائی تھی۔ یہ اتباع، یہ درجات، یہ کامیابیاں کب ملیں گی؟ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا بہت بڑا انعام سمجھو گے، اور نبی علیہ السلام کا امتی ہونا، اس کو تم بہت بڑا اللہ کا فضل سمجھو گے۔ کیوں؟ اس لیے لقد من اللہ علی المؤمنین، اس قسم کے خیالات دل میں مت لاؤ، بلکہ شکر کرو کہ اللہ نے تم پہ احسان فرمایا ہے۔ غلط اپنے اندر شکوک شبہات نہ لے آؤ، اللہ مدد نہیں کرے گا، نصرت نہیں کرے گا، کیوں ہمارے مر گئے مٹ گئے جنگ احد میں۔ البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنین پہ، اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس طرح کا احسان نہیں جتلایا جتنا اس نعمت میں احسان جتلایا، تو اللہ کے نزدیک بھی یہ بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنین پہ، قسم در قسم، تاکید در تاکید قسم کا فائدہ دیتی ہے۔ اللہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں نے مومنوں پہ احسان کیا، اور وہ احسان کیا ہے؟ جب بھیجا ان میں رسول انہی میں سے۔ یہ رد ہے ان لوگوں کا جن کا ذہن یہ ہے کہ نبی علیہ السلام انسان نہیں، بشر نہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، کتنی بڑی دلیل ہے، نص ہے، نہیں سوائے اس کے میں بشر ہوں مثل تمہارے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے زبیر، اور تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی۔ ایکم مثلی، صفات میں کون تم میں سے میرے مثل ہے؟ کوئی تم میں سے میرے مثل نہیں ہو سکتا۔ اور حقیقی بشر ہونے میں فرما میں تمہاری طرح ہوں، تم بھی بشر ہو میں بھی بشر، تم آدم علیہ السلام کی اولاد، میں بھی اولاد۔ اس لیے فرما جب بھیجا رسول انہی میں سے، جو پڑھتا ہے ان پہ اس کی آیات کو، یہ قراء اور حفاظ کا وظیفہ ہے، اور تزکیہ کرتا ہے ان کا، جی یہ صوفیاء اولیاء اللہ کا وظیفہ ہے، طریقہ ہے، اور سکھاتا ہے انہیں کتاب و حکمت، یہ علماء اور ائمہ کا کام ہے۔ سکھاتا ہے انہیں کتاب، مراد قرآن مقدس ہے، اور حکمت سے مراد سنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تین کام ہے مولویوں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور الحمدللہ علماء دیوبند میں یہ تینوں ہیں۔ ہمارے مدارس میں پورے پاکستان میں قرآن مجید حفظ ناظرے پہ محنت ہو رہی ہے، قرآن حدیث پہ محنت اور فنون پہ محنت ہو رہی ہے، اور تزکیے پہ محنت ہو رہی ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک تھے وہ اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں۔ یہ جو فی ہے نا، فی، یہ فرق کر رہا ہے کہ یہ ان مخفف عن المثقلہ ہے، یہ ان مخفف عن المثقلہ ہے۔ انا تھا ان بن گیا، ان كَانُوا مِن قبل، پھر یہ فعل پہ آ سکتا ہے۔ تو یہ لفی پہ جو لام ہے نا، یہ لام فارقہ کہلاتا ہے، لام فارقہ، فرق کرتا ہے ان کے درمیان کہ یہ
جو ان ہے نا یہ مخفف من المثقلہ ہے، یہ نافیہ نہیں ہے۔ اسلام کا نام لام فارقہ ہے۔ زاجر برائے مومنین، کیا بلا جب تمہیں پہنچی کوئی مصیبت جنگ احد میں، تحقیق تم نے اس کے دو مثل نہیں بتائی کہ جنگ بدر میں تم نے ان کے 70 قتل کیے، 70 قیدی بنائے، تو دو مثل تم نے نہیں پوچھائی؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم کہنے لگے انا ھذا، کہاں سے یہ تکلیف آ گئی ہے؟ کہہ دو وہ تمہاری جانوں کی طرف سے ہے کہ مرکز کو چھوڑا، اس جگہ کو چھوڑا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کھڑا کیا تھا۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، دوبارہ پھر تمہارا غلبہ کر دے گا۔ جی، اور جو کچھ تمہیں پہنچا جس دن دو جماعتیں ٹکرائیں جنگ احد میں، جی، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، بس اللہ کے حکم کے ساتھ تھا۔ ذرا جاگنا بھائی، توجہ کرنا، یہاں اذن بمعنی مشیت کے ہے، اذن بمعنی مشیت کے ہے۔ تفسیر قرطبی والا کہتے ہیں فَبِإِذْنِ اللَّهِ اے بِقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ، بِقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ، ساتھ ہی لکھ لیا کرو پھر تکلیف ہوتی ہے تو۔ بِقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ قرطبی میں ہے، لکھ لو شابش۔ فَبِإِذْنِ اللَّهِ اے فَبِمَشِيَّتِهِ بِقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ تفسیر قرطبی۔ پس اللہ کی مشیت، اللہ کی قضا، اللہ کی تقدیر کے ساتھ تھا، اور تاکہ جان لے اللہ مومنین کو، اللہ تو ہر وقت جانتا ہے۔ لِيَعْلَمَ بمعنی لِيُمَيِّزَ، لِيَعْلَمَ بمعنی لِيُمَيِّزَ، یہ اچھا رہے گا ساتھ ساتھ دیکھنا آپ کا، جی، اور تاکہ جان لے یعنی جدا کر دے ان لوگوں کو جو منافق ہے۔ وقیل لہم، اور جنہیں کہا گیا انہیں بھی جان لے، جنہیں کہا گیا آؤ لڑائی کرو تم اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، یا پھر اگر اللہ کی رضا نہیں تو اپنے دفاع کے لیے لڑائی کرو نا، ثواب کی نیت سے نہ صحیح، چلو لڑائی کرو اپنے دفاع کے لیے۔ کہنے لگے وہ منافق لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے ہوتے لڑنا، لاتبعناکم، البتہ ہم تمہاری تابعداری کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جہاد کیسے ہوتا ہے۔ یہ منافقین تھے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے ان سے بنسبت ایمان کے۔ ایمان تو ان کا تھا ہی نہ، لیکن جو ظاہری ایمان تھا نا، اس سے جو اندر کفر چھپا ہوا تھا اس کے زیادہ قریب تھے، یہ مطلب ہے۔ کہتے ہیں اپنے منہوں کے ساتھ، یہ منہوں کی جو قید آئی ہے مولا، منہوں کی قید یہ کیوں آئی ہے؟ یہ لکھ لینا، یہ جو بے افواہم آئے نا، یہ قید بالافواہ کی، یہ تاکید کے لیے آئی ہے۔ کہتے ہیں اپنے منہوں کے ساتھ، ورنہ ہر کوئی بات منہ کے ساتھ کرتا ہے نا، کہتے نہیں یہ تیرے منہ کی بات ہے، یہ نہیں کہتے تو نے کہی ہے۔ تو یہاں جو قرآن مقدس نے یقولون بافواہہم فرمایا ہے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ قید افواہ کی، یہ تاکید کے لیے ہے، اور یہ تفسیر مدارک میں لکھا ہوا عربی تفسیر ہے، تفسیر مدارک، حوالہ بھی لکھ لینا۔ یقولون بافواہہم، قید بالافواہ تاکید کے لیے، تفسیر مدارک۔ کہتے ہیں اپنے منہوں کے ساتھ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، دل میں اور ہے زبان پہ اور ہے۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ پاک زیادہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں، یعنی کفر چھپا رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میری بات مان لو نا، ساتھ ساتھ لکھتے جاؤ تو بڑی آسانی رہے گی۔ بے افواہم پہ لکھایا ہے کہ یہ قید بالافواہ والی تاکید کے لیے ہے، تفسیر مدارک میں لکھا ہوا ہے۔ الذین قالوا، یہ محل رفع میں ہے، یکتمون میں جو واو ہے نا، یہ ہم پہ دلالت کر رہی، اس سے بدل ہے، یا اصل عبارت یوں ہے ہم الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو
اور خود بیٹھ گئے مدینہ منورہ میں کہ اگر وہ بھائی ہماری تابعداری کرتے، نہ جاتے جہاد میں، تو نہ قتل کیے جاتے مارکے میں۔ ارشاد فرما دو پیغمبر ان کے جواب میں، بس ٹالو تم اپنی جانوں سے موت کو، ایک نہ ایک دن موت نے آنا ہے، اگر ہو تم سچے تو جانوں سے ٹالو موت کو۔ تم کہتے ہو کہ بھائی مر گئے مٹ گئے، سن لو ان کی شان میں، ضرور بے ضرور نہ گمان کر ان لوگوں کو جو قتل کی گئے اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، انہیں مردہ نہ کہو، دنیا کے اعتبار سے وہ ضرور مردہ ہیں، لیکن یہ معنی کہ مر گئے مٹ گئے یہ کوئی نہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہیں؟ ان قبروں میں نہیں ہے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ یرزقون، انہیں رزق دیا جا رہا ہے جنت کی نعمتوں سے، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ سبز قسم کے پرندوں کی سانچوں میں، ان کے جسموں میں یہ اڑ رہے ہوتے ہیں، اور جنت الفردوس میں فانوس ہے، وہاں یہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ جی اب اگر کوئی کہے کہ انسان اور پرندے کی خول میں، بھائی پرندہ مرکب ہے، ان کا سواری ہے، جس طرح ایک آدمی کی سواری گھوڑا ہو تو وہ گھوڑا بن جائے گا انسان، وہ تو اس کا مرکب ہے۔ اس لیے کیا فرمایا کہ وہ جو سبز قسم کے پرندے ہیں وہ ان کا مرکب ہے، ان کی سواری ہیں۔ جس طرح پرندہ تیزی سے اڑ رہا ہوتا ہے، یہ بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو احیاء خبر ہے مبتدا معذوف کی، ہم احیاء عند ربہم، اس کی صفت ہے، یرزقون خبر ثانی ہے، درحال کہ خوش ہونے والے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے، جنت کے مزوں میں ہے، اور خوش ہو رہے ہیں ان مجاہدین کے ساتھ جو نہیں ملے ان کے ساتھ پیچھے سے، اور انہیں یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں گے، یہ کہ کوئی خوف نہیں ہوگا مجاہدین پہ، نہ وہ غمناک ہوں گے۔ جس طرح علی ایک مدرسے میں پہنچ جائے اور جو نہیں آئے ان کے بارے میں کہے جس طرح میں سکون میں ہوں، کوئی ڈر نہیں، وہ آئیں گے، وہ بھی سکون کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو مجاہدین جو لڑ رہے ہیں ان کے بارے میں وہ شہداء کہتے ہیں آئیں گے، وہ بھی مزوں میں ہوں گے۔ تو لہٰذا جنہوں نے یہ کہا کہ مر گئے مٹ گئے، کوئی مرے مٹے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن زندگی برزخی زندگی ہے جو دنیا کی زندگی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے، چاہے انبیاء کرام علیہ السلام، چاہے اولیاء اعظام، چاہے شہداء، چاہے عوام خواص، جو مرے اور پھر دنیاوی زندگی گزارے نہیں، برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے آگے۔ وہ ویٹ روم ہے، وہاں انتظار گاہ ہے، یا جنت کی جھلک ہے یا دوزخ کی جھلک ہے۔ اور شہداء کی چونکہ خصوصی زندگی ہے، اس لیے انہیں خصوصاً فرما بل احیاء بل احیاء، خوش ہوتے ہیں ساتھ نعمت کے اللہ کی طرف سے اور ساتھ فضل کے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ جو عندہ ہے نا، عندہ تفسیر قرطبی والا کہتا ہے غایت قرب کے لیے ہے، اللہ کے بہت قریب ہیں، اور روح المعانی والا کہتا ہے قرب اور عزت مراد ہے۔ پھر سمجھ لو عند ربہم، تفسیر قرطبی بھی اس مقام میں ہے کہ غایت قرب مراد ہے، اور تفسیر روح المعانی میں ہے قرب اور شرف مراد ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہے؟ رب کے قریب ہیں، عند ربہم۔ اس بات کو سمجھنا، تفسیر قرطبی اور روح المعانی کا حوالہ، یرزقون آگے چھ، خوش ہوتے ہیں ساتھ نعمت کے اللہ کی طرف سے اور فضل کے ساتھ، اور بے شک اللہ تعالی ضائع نہیں کرتا ہے اجر مومنین کا۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھی جب جنگ احد سے پھرے، مقام روخا میں پہنچے، شرمندہ ہوئی، ہم ایک حملہ اور کرتے ہیں، بلکہ کر کے آتے، تمام مسلمانوں کو مار کے آتے، کوئی نام و نشان ہی نہ رہتا۔
جی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ آپ نے 70 مرد ساتھ لیے، حمراء الاسد ایک جگہ مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلے پہ، اور پہلے ابو سفیان وغیرہ چلا گیا، وہاں سے چلا گیا۔ یہ اس طرف قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے اور سمجھا رہا ہے۔ جی وہ لوگ جنہوں نے کہا مانا اللہ اور اس کے رسول کا، مومنین مجاہدین مراد ہے، بعد اس کے کہ انہیں تکلیف پہنچی جنگ احد میں، میرے آقا نے فرمایا تو تیار ہو گئے، چلو چلتے ہیں۔ غزوہ حمراء الاسد سے کہا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے اچھے ہیں، منہم تبیین کے لیے، اور ڈرے ہیں، بدلہ ہے بہت بڑا۔ وہ سارے ہی اچھے تھے جو گئے تھے۔ وہ لوگ جنہیں لوگوں نے کہا، اس نے پیغام بھیجا تھا ابو سفیان نے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، بے شک لوگ ابو سفیان وغیرہ تحقیق جمع ہو چکے ہیں تمہارے لیے، بس تم ان سے ڈرو۔ پھر اس بات نے انہیں زیادہ کیا ایمان میں، اور کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ اور اچھا ہے کارساز۔ پھر لوٹے ساتھ نعمت کی اللہ کی طرف سے اور فضل کے ساتھ، انہیں نہیں چھوا تکلیف نے، کوئی ابو سفیان وغیرہ نے حملہ نہیں کیا، اور انہوں نے تابعداری کی اللہ کی رضا کی، اللہ کی رضا کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ پاک صاحب فضل بڑا۔ نعیم ثقفی تھا جس نے ابو سفیان کا پیغام پہنچایا تھا، نہیں سوائے اس کے یہ شیطان جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے بے اولیائی، خیال کرنا، یخوف اولیائی، یخوف کیا لفظ ہے؟ یخوف تو لفظ ہے، مطلب ہے یخوف بے اولیائی، ڈراتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، او ابو سفیان وغیرہ حملہ کر دیں گے، پس تم ان سے مسلمانوں نہ ڈرو، نہیں ڈرنا ان سے، مجھ سے ڈرو اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اور نہ غم میں ڈالیں آپ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، بے شک وہ ہرگز اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں پڑھتا تھا یہ مقامات حریری، مقامات حریری پڑھتا تھا تو اس میں پڑھا تھا کہ لفظ نقصان، لفظ نقصان یہ دین پہ نہیں بولا جاتا کہ دین میں نقصان ہوا، سمجھی بات؟ یہ اس پہ نہیں بولا جاتا نقصان۔ تو کوئی بھی دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، بس تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر ہو تو ایمان لانے والے۔ اور نہ غم میں ڈالیں آپ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو کچھ بھی۔ اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ نہ کرے ان کے لیے حصہ آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تبدیل کیا کفر کو بدلے ایمان کے، ہرگز وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ اور ضرور بالضرور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں سوائے اس کہ ہم نے جو مہلت دے رکھی ہے انہیں بہتر ہے ان کی جانوں کے لیے، ما مصدریہ نملی بمعنی املاک ہے، نہیں سوائے اس کہ ہم نے جو مہلت دے رکھی ہے انہیں تاکہ وہ زیادہ ہوں گناہ میں۔ ہم اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ اور گناہ میں بڑھ۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں چوہے کو پکڑنا ہو تو آدمی اکرام کرتا ہے، پہلے روٹی ڈالتا ہے، پھر وہ پھنستا ہے، پھر اسے آدمی پکڑ لیتا ہے۔ اور ارشد حکیم کہتا ہے اسی کو قید کرتے ہیں جو طوطا خوبصورت ہو، اسی تھیلی کو کستے ہیں جس میں دولت ہو۔ تو یہ طوطے نہیں ہیں، یہ چوہے ہیں جنہیں فرما ہم نے مہلت دے رکھی ہے تاکہ وہ زیادہ ہوں گناہ میں، اور ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ جس طرح کوئی آدمی تنگ ہوتا ہے، کسی سے کہتا ہے جا 5 پکا 10 کھا، تو جب 5 پکائیے 10 کیسے کھائے گا؟ یعنی جا جو مرضی ہے کر۔ اللہ بھی فرما رہا جاؤ میں نے مہلت دے رکھی ہے، ان بطش ربک لشدید ان کیدی متین، عبد المتین نہیں، ان کیدی متین، میری تدبیر بڑی پختہ ہے۔ نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ چھوڑے مومنین کو اس پہ کہ تم اس پہ ہو، کہ مومن منافق اکٹھے رہے، اللہ کبھی ایسے نہیں کرے گا، یہاں تک کہ جدا کرے گا
بری چیز کو ستھری سے طباق اور تضاد ہے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ تمہیں اطلاع دے غیب پہ۔ الغیب پہ الف لام عاد خارجی ہے کہ جو بات منافقین کے دل میں ہے اللہ نے مومنوں تمہیں بتا دی ہے۔ بریلوی حضرات کہتے ہیں الف لام کون سا ہے؟ استغراقی، اللہ نے سارا علم دے دیا ہے۔ علم غیب اللہ کا خاص ہے، اللہ کسی کو عطا نہیں کرتا ہے۔ یہاں الغیب سے مراد اطلاع علی الغیب ہے، اور الف لام عاد خارجی ہے، عاد خارجی ہے یعنی جو بات ہو رہی ہے اس کی بات کرو۔ نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ تمہیں اطلاع دے غیب پہ، لیکن اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ جی وہ بھی عالم الغیب نہیں ہوتے، انہیں بھی اطلاع علی الغیب۔ کہاں قریب یوسف علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، کہاں سے کرتا چلا پتہ چل گیا۔ عالم الغیب والشہادہ ایک اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ بس ایمان لے آؤ تم اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور اگر تم ایمان لے آئے یاد رکھنا ایمان لے آئے اور گناہوں سے بچے بس تمہارے لیے اجر ہوگا بہت بڑا۔ ضرور بالضرور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں ساتھ اس کے کہ اللہ نے ان کو دیا ہے کہ بہتر ہے ان کے لیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ادھر دیکھو، توجہ کرو، اللہ والے وہ ہوتے ہیں، اصل عبودیت کے درجے پہ فائز وہ ہوتے ہیں جنہیں بھوک کی فکر نہیں ہوتی، لباس کی بھی فکر نہیں کرتے ہیں، محتاجی کی بھی فکر نہیں کرتے ہیں، ذلت کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ ان کا اللہ پہ اتنا بھروسہ ہوتا ہے، نہ بھوک کی فکر ہے، نہ لباس کی فکر ہے، نہ محتاجی کی فکر ہے، نہ ذلت کی فکر ہے۔ ذلت ان کی ہوتی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ذلیل ہے، اللہ انہیں عزت سے نواز۔ حضرت بلال کتنے غریب تھے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے غریب تھے، ان کی وہ ذلت تھی۔ اس لیے لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتے جی، بلکہ وہ بخل کرنا برا ہے ان کے لیے۔ ان قریب توق پہنایا جائے گا جس کے ساتھ انہوں نے بخل کیا سونے چاندی سے قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی وراثت۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے، خیر ہے، شر ہے، بخل ہے، سخاوت۔ ایک شخص نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ پھر اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ اس پہ میرے پچھلی تفسیر میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، وہ دہرا لینا۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو قرض دیتے تھے، امیر آدمی تھے، تو اس کی دیوار کے سائے سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ اس لیے اگر قرض حسنہ دو تو اس سے تحفہ بھی قبول نہ کرو۔ اگر پہلے کوئی سلسلہ تحفے کا چلتا ہے اس قرض سے پہلے پھر لے لو، پھر دے دو وغیرہ۔ اور جو کسی مقروض کو معاف کرے یا مہلت دے، اللہ اسے عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ دے۔ جو کسی کو قرض دے تو روزانہ نامہ اعمال میں اتنا ثواب صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ غریب ہو گیا۔ صدیق اکبر نے ٹھوکی نہ، تھپڑ مارا کہ تو اللہ کو کہتا ہے۔ البتہ تحقیق سن لی اللہ نے بات، اللہ تو ہر وقت سنتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے علم میں ہے یہ بات، ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہو گیا ہے، تاکید برائے مبالغہ ہے کہ بے شک اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے، ہم دولت مند ہے، ان قریب ہم لکھیں گے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔ سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھیں گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ تو گزر گئے، پھر اللہ فرماتا ہے ان قریب ہم لکھیں گے۔ یہ تاکید کے لیے ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے ان قریب ہم لکھیں گے، پھر اللہ نہیں لکھتا ہے۔ یہ تو اس طرح ہے بن الامیر المدینہ، امیر نے شہر بنایا، اس کے آرڈر سے بنا ہے، اور ان کا نبیوں کو قتل کرنا بغیر حق کے ہم نے تعریل کرا دیا ہے۔ سنکتب کیوں فرما ان قریب لکھیں گے، تمہیں قیامت کے دن بتائیں گے، یہ اپنی سی ڈی وی ڈی دیکھ لو، اور ہم کہیں گے چکھو جلانے والا عذاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے ذرے برابر ظلم کرنے والا بندوں میں۔ توجہ کرنا، قالوا یہم الذین قالوا بدل بنا لو پچھلے سے،
الذین قالوا پچھلے قالو سے، یا اس کو خبر بنا لو ہم الذین قالوا، بے شک اللہ نے ہماری طرف حکم کیا ہے تورات میں کہ ہم نہ ایمان لائیں رسول کے ساتھ یہاں تک کہ لائے ہمارے پاس قربانی جس سے آگ کھا جائے، قربانی لائے آگ کھائے۔ پہلے جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آگ آتی تھی اٹھا کے لے جاتی تھی، آج یہ بات نہیں، آج مدرسے والے آتے ہیں کھال لے جاتے ہیں اور گوشت شہزادہ کھاتا ہے۔ کہہ دو تحقیق تمہارے پاس رسول آئے مجھ سے پہلے واضح دلائل لے کے، اور وہ بھی لے کے جو تم کہتے ہو کہ آگ آئے آسمان سے، بس کیوں تم نے ان کو قتل کیا؟ یہ نہیں ان کے تمہارے وڈیروں نے ان کو کیوں قتل کیا؟ تم اس پہ راضی ہو اگر ہو تم سچے۔ تسلیہ رسول ہے جی، بس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں میرے لاڈلے پیغمبر، بس تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے جو لائے واضح دلائل اور صحیفے اور کتاب روشن کرنے والی۔ سن لو کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا سے آدمی جا رہا ہوتا ہے تو مستریح ہوتا ہے یا مستراح ہوتا ہے، آرام پانے والا ہوتا ہے اگر اچھا ہے، اس سے آرام پایا جاتا ہے اگر برا ہے۔ تو سن لو ہر نفس نے موت کا ذائقہ لینا ہے، موت آئے گی تو ان کی شر سے بچ جاؤ گے، نہیں سوائے اس کے تمہیں پورے جی جائیں گے تمہارے بدلے قیامت کے دن۔ بس جو بچایا گیا آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں تباہ، بس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان ہے۔ سن لو البتہ ضرور بے ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں آفات آئیں گی، تمہاری جانوں میں قتل ہوگے، زخمی ہوگے، اور البتہ ضرور بے ضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جو کتاب دی گئے تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، یعنی یہود و نصارہ مشرک۔ کیا سنو گے؟ مفعول ہے اذن کثیرہ، بہت زیادہ تکلیف، بڑے بکواس کریں گے، لیکن پرواہ نہ کرنا، پرواہ نہ کرنا۔ اور اگر تم نے صبر کیا آفات اور مصائب میں اور گناہوں سے تم بچے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرنا مصیبتوں میں، گناہوں سے بچنا، یہ بہت بڑے کاموں سے ہے اور بہت بڑے کارناموں میں سے ہے۔ انشاءاللہ کل یہ صورت مکمل ہو جائے گی۔ آج کا سبق مشکل بھی ہے، حوالہ جات بھی ہیں، وہ لکھ لینا، اللہ توفیق نصیب فرما۔ بھائی میرے ایک مائع ناز شاگرد ہیں مولانا فضل دار، انہوں نے نامین قدوری میرے پاس پڑھی، ترجمہ کچھ پڑھا، پھر چلے گئے اور دوبارہ انہوں نے موقوف علیہ میرے پاس کیا تھا۔ اتنے ذہین ہیں کہ صرف رمضان میں موقوف علیہ کر کے گئے ہیں۔ اشاعت القرآن حضروں میں مدرسہ ہے، وہاں وہ مدرس ہیں، مائع ناز مدرس۔ میری پوری زندگی کی سراجی کی جو محنت ہے جتنی انہوں نے کی ہے، سراجی میری طرز پہ پڑھائی ہے، میرے کسی شاگرد نے نہیں پڑھائی، اللہ سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ تو کل ان کی والدہ محترمہ جو ہماری روحانی بہن تھی، میری والدہ صاحبہ سے قرآن مجید پڑھا تھا، کل وہ فوت ہو گئی۔ بہت نیک عورت تھی، ہمارے گھر میں برادری میں اس طرح محسوس ہوا ہے گویا ہماری سگی بہن فوت ہوئی ہے۔ تو آپ اشراق کے وقت بھی ان کے لیے دعا کرنا، مولانا فضل دار صاحب کی والدہ محترمہ کے لیے، اور اب بھی دعا کریں گے، اللہ پاک ان پہ فضل فرمائے، رحمت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے رب کائنات، آج جو کچھ ہم نے پڑھایا ہے، غلطی بے ادبی معاف فرما دو اور اس کو اپنے دربار میں قبول فرماؤ۔ اس کا ثواب اے رب کائنات حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر پہنچاؤ۔ اس کا ثواب اے رب کائنات پوری امت خصوصاً آل بیت، ازواج مطہرات، بنون بنات کی ارواح کو پہنچاؤ۔ اس کا ثواب ہماری اس دینی بہن کی روح کو پہنچا دو، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دو۔ اللہم اغفرہا، اللہم ارحمہا، اللہم اعزہا من عذاب القبر۔ سب آمین کہا کرو۔ اللہم اغفرہا، اللہم ارحمہا، اللہم اعزہا من عذاب القبر، اللہم ادخلہا فی جنات النعیم۔ میرا ایک بھانجا بیمار ہے حیدرآباد میں،
وہ MBBS ڈاکٹر ہے، خود بیمار ہے، اللہ اسے شفا عطا فرما، اس کا سایہ اولاد پہ تعدیر فرما، اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا برحمتک یا سبحان اللہ۔